السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس آڈیو میں ہم سنیں گے فاتحہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں اور فاتحہ کا طریقہ، تو آپ پورا آڈیو ضرور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آئیے فاتحہ کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں پیش کرتے ہیں۔ فاتحہ یعنی کہ ایصال ثواب کرنا، ثواب بھیجنا یا پہنچانا۔ اسے ہم بزرگان دین کے لیے جب فاتحہ کرتے ہیں تو ادباً نذرانہ پیش کرنا بھی کہتے ہیں، اور عوام کی زبان میں بخشنا، جیسے کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ یہ قرآن فلاں کے لیے بخش دیجئے، یعنی ثواب پہنچا دیجئے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر نیک اور جائز کام کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں، جیسے نماز، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، مستحب ہو، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، تسبیحات، درود پاک، کلمہ شریف وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کسی کو کچھ کھلانا، پلانا، پہنانا، کسی غریب کی مدد کرنا، کچھ مدرسے یا مسجدوں میں دینا یا کام کرا دینا وغیرہ وغیرہ، ان سب کا ثواب بھی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ثواب ایصال کرنے سے، ثواب پہنچانے سے کبھی اپنا ثواب کم نہیں ہوتا، بلکہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے جتنوں کو ثواب بھیجا ہے ان سب کے برابر بھیجنے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں کو بھی آپ نے ثواب بھیجا سب کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ جب تم میں سے کوئی کچھ نفل وغیرہ خیرات کرے، کسی غریب کی مدد کرے، فقیر کو دے، تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے، یعنی یہ کہہ دے کہ اس کا ثواب اپنے ماں باپ کے لیے میں بھیج رہا ہوں، تو دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور بلکہ اس کو بھی ثواب ڈبل ملے گا، اور ماں باپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ لکھا ہے بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، اور جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا رہتا ہے اس کی روزی میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جو کوئی تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر تمام مومنین اور تمام مومنہ مرد اور عورت کے لیے ایصال ثواب کریں گے، سب کے برابر ہمیں ثواب ملے گا۔ آج ہم جسے عرفاً فاتحہ کہتے ہیں کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر اور کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے اور بزرگوں کا طریقہ بھی ہے۔ اب اس کے لیے یہ قید نہیں کہ کتنا کھانا وغیرہ ہو یا کتنا پڑھا جائے، کیا پوری پنجایت یا چاروں قل یا پورا قرآن پڑھیں تبھی فاتحہ ہوں گی؟ ایسا نہیں، بلکہ جتنا سا بھی کھانا ہو اور جتنا بھی پڑھا جائے فاتحہ ہو جائے گی۔ صرف درود پاک پڑھ کر فاتحہ کریں گے تب بھی ہو جائے گی، کلمہ شریف، تسبیح وغیرہ پڑھ کر یا چند سورتیں پڑھ کر کریں گے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی۔ اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ ناپاک شخص عورت ہو یا مرد کھانا نہیں بنا سکتے فاتحہ کا، یہ بالکل غلط ہے۔ ناپاک شخص، ناپاک عورت ہو یا مرد کھانا وغیرہ بنا سکتی ہے جس پر غسل فرض ہو۔ اب ہم شیرینی وغیرہ لاتے ہیں، کتنے ہاتھوں سے گزر کر ہمارے سامنے آتی ہے،
پھل وغیرہ لاتے ہیں، کتنے ہاتھوں سے گزر کر ہمارے سامنے آتا ہے، تب بھی ہم فاتحہ کرتے ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ جو کھانا بنا ہے اگر اس میں سے کچھ بچے نے لے کر یا بڑے نے لے کر کھا لیا تو فاتحہ نہیں ہوں گی، یہ خیال بھی بالکل غلط ہے۔ اب دیکھیے ہم دکان سے لاتے ہیں، کتنے لوگ اس میں سے شیرینی لے کر کھاتے رہتے ہیں، پھل وغیرہ لیتے ہیں اس میں سے کھاتے رہتے، تب بھی فاتحہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی بچے نے کھا لیا یا بڑے نے کھا لیا تب بھی فاتحہ ہو جائے گی، اس کو بھی یاد رکھیں۔ اور فاتحہ گھر کی عورتیں بھی دے سکتی ہیں، ہمارے گھروں میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو ہوتی ہیں ان کو بھی فاتحہ کر لینی چاہیے۔ فاتحہ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، ولا الضالین آمین تک، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر 3 بار قل پڑھ لیں، ہر بار بسم اللہ پڑھ کر۔ اس کے بعد یہ کہہ دیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ کھانے وغیرہ کا انتظام کیا ہے اس کو قبول فرما اور جو غلطیوں نے معاف فرما، اور ان کا ثواب اپنے محبوب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہنچا، اور ان کے وسیلے سے ہمارے گھر والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ بس فاتحہ ہو گئی۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ انشاءاللہ ثواب پہنچ جائے گا۔ فاتحہ تو اتنے سے بھی ہو جائیں گی۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم تفصیل کے ساتھ جو عام رواج ہے اس طرح پوری فاتحہ پڑھیں گے تو اس کا طریقہ بھی سن لیں۔ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ایک بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ایک بار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اتنا پڑھیں، پھر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، پھر کہہ دیں یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے، جو شیرینی کا اہتمام کیا اس کو قبول فرما لے، اور جو بھی غلطی ہو گئی تمام غلطیاں معاف فرما دے، اور اس کا ثواب ہم سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما لے۔ اپنے محبوب کے وسیلے سے مولا تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں سب کے لیے سال کرتے قبول فرما لے، ہمارے گھر والوں کے لیے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے ہمارے گھر والے سب کے لیے مولا سال کرتے قبول فرما لے۔ بس فاتحہ ہو گئی انشاءاللہ، پھر دعا کریں اپنے لیے۔
لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. اس طرح سے عورتیں، مرد، بچے، بچیاں سبھی فاتحہ کر سکتی ہیں اور کرتے رہنا چاہیے. خود کریں گے تو انشاءاللہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور بھیجنے کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.